دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد سن 1948 میں امریکی حکومت نے پروجیکٹ سائن لانچ کیا۔ اس کا مقصد UFOs یعنی اڑن تشتریوں کو سمجھنا تھا۔ اس پروگرام کی قیادت امریکی ایئر فورس نے کی۔ اگلے سال سن 1949 میں اسی معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک تحقیقاتی پروگرام شروع کیا گیا جس کا نام گرج رکھا گیا۔ اس انویسٹیگیشن سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ آسمان میں نظر آنے والی اڑن تشتریوں کے خلائی مخلوق ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ I am here to discuss the so-called flying saucers. Doctor, I wonder if you would take a look at this picture and tell me if that is a flying saucer or not. پروفیسر ایلن جے ہائنیک ایک سائنسدان تھے جو پروجیکٹ سائن اور پروجیکٹ گرج کے ساتھ منسلک رہے تھے۔ انہوں نے امریکی حکومت کے سرکاری موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ڈاکٹر ہائنیک اس تحقیق کا حصہ بنے تو کسی بھی دوسرے سائنسدان کی طرح ان کا بھی یہی موقف تھا کہ اڑن تشتریوں کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن وہ ایک سچے سائنسدان تھے اور 1950 کے عشرے میں ان کو احساس ہو چکا تھا کہ UFOs کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو انسانی سمجھ سے بالکل باہر ہیں۔ پروجیکٹ گرج کے ختم ہونے کے بعد پروجیکٹ بلو بک شروع کیا گیا۔ پروجیکٹ بلو بک اڑن تشتریوں پر امریکی حکومت کی جانب سے کی جانے والی طویل مدتی تحقیق تھی جو سن 1969 تک جاری رہی۔ اس رپورٹ میں بھی یہی موقف رہا کہ نہ تو اڑن تشتریاں امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ملا ہے کہ ان کا تعلق کسی خلائی مخلوق سے ہو، مگر پروفیسر ایلن جے ہائنیک اس سرکاری موقف سے اختلاف کرتے رہے۔ انہیں ایک چیز کا تو یقین ہو گیا کہ ایئر فورس کی ہونے والی تحقیق کوئی سائنسی تحقیق نہیں ہے، یہ ایک پبلک ریلیشنز کی کوشش ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس معاملے سے ہٹائی جا سکے۔ انہوں نے امریکی حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اڑن تشتریوں کا سراغ لگانے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس میں UFOs کو قریب سے دیکھے جانے والے واقعات کو دور سے دیکھے جانے والے واقعات سے الگ کر کے مطالعہ کیا گیا ہو۔ وہ تمام واقعات جن میں اڑن تشتریاں قریب سے دیکھی گئیں انہیں مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی کلوز انکاؤنٹرز آف دا فرسٹ کائنڈ، کلوز انکاؤنٹرز آف دا سیکنڈ کائنڈ اور کلوز انکاؤنٹرز آف دا تھرڈ کائنڈ۔ Close encounters of the first kind are those in which a UFO comes. کلوز کاؤنٹر آف دا فرسٹ کائنڈ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں کسی اڑن تشتری کو اتنے قریب سے دیکھا گیا ہو کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کوئی انسان کی بنائی ہوئی عام چیز نہیں۔ کلوز انکاؤنٹر آف دا سیکنڈ کائنڈ وہ واقعات ہیں جن میں ان کا کوئی بھی ثبوت ملا ہو، یعنی زمین پر ان کے اترنے کا کوئی نشان، یا اگر اس نے کسی گاڑی کو روک دیا ہو، یا بجلی اور لائٹس کو متاثر کیا ہو، یا اپنا میگنیٹک سگنیچر چھوڑ دیا ہو۔ آخر میں ہے کلوز انکاؤنٹر آف دا تھرڈ کائنڈ، ان میں UFOs کے دیکھے جانے کے علاوہ ان کے اندر موجود مخلوق بھی دیکھی گئی ہو۔ اور ہالی ووڈ کی کئی فلمیں بھی اسی کلاسیفیکیشن سسٹم کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ انیس سو 78 میں ایلن جے ہائنیک نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اسپیشل پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے بھی اڑن تشتریوں کے حوالے سے ایک بیان دیا۔ Reports of sightings are frequent and continuing. کئی سال بعد حال ہی میں یہ مسئلہ امریکی کانگریس میں اٹھایا گیا اور ملک کے کئی اہم سیکیورٹی اور دفاعی اداروں نے اس سے متعلق سماعت میں شرکت کی، مگر جب ایلن جے ہائنیک جیسے سائنسدان امریکہ کے سرکاری موقف کے خلاف اقوام متحدہ میں بھی بیان دے چکے ہوں تو یہ بحث اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں۔